بسم الله الرحمن الرحيم. الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم عدلناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم. وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
اللهم صل على محمد وآل محمد. وہاں پہ کچھ مصرے سماعت فرمائیں کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پاتی ہے ماں. روح کے رشتوں کی گہریاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے بچے کو اور چلاتی ہے ماں. مانگتی ہے کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں. چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں، جب مصیبت سر پہ آتی تو یاد صرف آتی ہے ماں. پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. ایک نعرہ صلوات. نعرہ صلوات. ایک مطلب اور ایک شعر اور سماعت فرما دیں. تشنا نبی
سرور کے میں خانے میں رکھ دینا میری تشنا لبی سرور کے میں خانے میں رکھ دینا رے وہیں کا ظرف ہے یہ ظرف پیمانے میں رکھ دینا اور ہمیشہ کے لیے رکھنا ہے تم کو قبر میں لیکن رے میری میت کو ایک لمحہ عزاخانے میں رکھ دینا میری میت کو ایک لمحہ عزاخانے میں رکھ دینا میری تشنا لبی نعرہ صلوات پڑھنا اسیران قفس پر ظلم یہ صیاد کرتے یہ پہلے پر قطر دیتے ہیں پھر آزاد کرتے ہیں رے مگر یہ آل احمد کے گھرانے کا چلن دیکھو اور یہ پہلے پر عطا کرتے ہیں پھر آزاد کرتے ہیں یہ پہلے پر عطا کرتے ہیں پھر آزاد کرتے ہیں اسیران نعرہ صلوات ایک رجز ہے شہزادے کا سماعت فرمانے
عباس جب سوار ہوئے خوش خیرام پر عباس جب سوار ہوئے خوش خیرام پر نعرہ تھا دم بدم یہ تصدق امام پر غصے سے ہاتھ شیر نے ڈالا لجام پر چمکا فرس کے برق گری فوج شام پر چمکا فراز کے برق گری فوج شام پر بڑھ کر پڑھا رجات کے پرے تھر تھر آ گئے خیبر کے سرکشوں کو علی یاد آ گئے خیبر کے سرکشوں کو علی یاد آ گئے بابا نے میرے جنگ کی ہے ہزاروں سر عباس میرا نام انہی کا ہوں میں پسر ہر مار کے میں ساتھ ہمارے رہی ظفر طاہر کیا ہے ہم نے بتوں سے خدا کا گھر
ताहिर किया है हमने बुतों से खुदा का घर रे पढ़कर दरूद जे मलाक मदह हुई रे जब हम गए तो काबे के अंदर अज़ां हुई जब हम गए तो काबे के अंदर अज़ां नारे से बात एक सलाम के 3-4 शेर हैं। एक भाई की बहन को वसीयत है, वो समाप्त करवाने। कहते थे तरफ़े गोरे गरीबा कभी आना ज़ैनब मुजरिम कहते थे बेकफन रन में वो है था जिन्हें पर्दे का ख्याल रे सर खुले शाम को सर खुले शाम को होती रवाना ज़ैनब मुजरिम कहते थे शेर शाह कहते थे वतन जाके मेरी जानिब से रे खूब बीमार को सीने से लगाना ज़ैनब। और शाह कहते थे कि
رے پانی جو میسر آئے رے پہلے تم میری سکینہ کو پلانا زینب، اور شہ نے فاخر سے کہا فاتحہ دینا میرا رے سرد پانی کبھی گرمی میں جو پانا زینب، مجرمین کہتے تھے آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرحوم احتشام حسین صاحب کو سے حضرات زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بس ایک مطلب 2-3 شعر ہمارے میسم بھائی کا حکم تعمیل میں حفیظ حاضر ہے کیونکہ ابھی مجھے نکلنا بھی بلال بھائی ایک مطلب 2-3 شعر ایک نعرہ سلوات کا حضرات سہارا جائے کہ عابد کے چچا جیسا چچا ہو تو بتاؤ، ارے عابد کے چچا جیسا چچا ہو تو بتاؤ، ارے میں نے تو نہیں سنا ہو تو بتاؤ، ارے میں نے تو نہیں تم نے، ارے جس دن سے کیا نہر پار عباس نے قبضہ، اس دن سے کوئی پیاسا مرا ہو تو بتاؤ، ارے اس دن سے کوئی پیاسا مرا ہو تو بتاؤ، اس دن سے کوئی پیاسا۔ بہت جلدی ایک مطلب 2 شعر میں اور حوالے کر دے رہا ہوں۔ بلال بھائی بھی میں نے کچھ شعر یہ پڑھے تھے، میں حوالے کر دے رہا ہوں، مطلب دیکھیں گے کہ گفتگو ہوتی تھی اکثر ڈھال میں تلوار میں، کہ گفتگو ہوتی تھی اکثر ڈھال میں تلوار میں، کاش آ جاتی میں دستے عابد بیمار میں، کہ گفتگو ہوتی تھی اکثر ڈھال میں تلوار میں،
سرکار شیر شکیل بھائی دیکھیں گے کہ نام ان کا بھی علی ہے، یہ اگرچہ چاہ لے کہ نام ان کا بھی علی ہے، یہ اگرچہ چاہ لے در ابھی بن جائے قید شام کی دیوار میں کہ در ابھی بن جائے قید شام کی دیوار میں۔ صرف ایک شعر کے لیے میں نے 2 شعر کا سہارا لیا ہے کیونکہ بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کا روزہ ہے۔ بھائی ایک شعر پڑھنے کے لیے میں ایک شعر اور پڑھ رہا ہوں کہ خطبہ آبی تھیا عباس کی تلوار تھی کہ خطبہ آبی تھکی عباس کی تلوار تھی، شام کے حاکم کو مارا شام کے دربار میں کہ شام کے حاکم کو مارا شام کے دربار میں۔ اور سرکار شیر کہ کیا ارے کیا سواری آ رہی ہے مادر حسنین کی، کہ کیا سواری آ رہی ہے مادر حسنین کی، سر جھکائے سب کھڑے ہیں حشر کے بازار میں کہ سر جھکائے سب کھڑے ہیں۔ اور آخری میں ایک مطلع و 2 شعر مصائب کے اور زحمت تمام، صرف حضرات تصور شرط ہے کہ جبریل صبر شے کا اثر دیکھتے رہے کہ صبت نبی کی فتح ظفر دیکھتے رہے۔ صرف حضرات تصور شرط ہے کہ قرآن پڑھ رہا تھا سنا پر سر حسین کہ قرآن پڑھ رہا تھا سنا پر سر حسین کل انبیاء حسین کا سر دیکھتے رہے کہ جبریل صبر شیکا۔ اور حضرات یہ تصور شرط شعر حوالے کر رہا ہوں کہ عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو شاہدی کہ عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو شاہدی ارے دیکھا نہ جا رہا تھا مگر دیکھتے رہے کہ جبریل صبر شیکا کہ کرب و بلا
سے شام تلک عابد حضیر، ارے عباس نامدار کا سر دیکھتے رہے کہ جبریل صبر ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ارے کیسے دروازہ ٹاؤں، کیسے دروازہ ٹاؤں، ارے کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، ہے تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کہ کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم، ارے رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے جب سے حسنین کے بابا سے سنا ہے یہ کلام کہ مجھ کو اب کوئی مدینے میں نہیں کرتا سلام، تب سے یہ حال ہے میرا، ارے اپنا غم بھول کے بابا، بس مجھے فکر علی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، ارے یہ تماچے کا نشان تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، ارے دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، نعرے صلوات۔ زینب کا رن میں نوحہ تھا میں دیکھتی رہی، زینب کا رن میں نوحہ تھا میں دیکھتی رہی،
دامن غموں سے بھر گیا میں دیکھتی رہی بابا تمہارا راستہ میں دیکھتی رہی ایک لاش آئی دوسرا میدان میں گیا دن بھر یہی ہوا کیا میں دیکھتی رہی بابا تمہارا راستہ میں دیکھتی رہی تنہا جوان کی لاش اٹھا یہ حسین نے بے شیر کی لحد بھی بنا یہ حسین نے بھائی میرا اکیلا تھا میں دیکھتی رہی بابا تمہارا راستہ میں دیکھتی رہی کرب و بلا میں دیکھی ستم کی یہ انتہا مظلوم مانگتا رہا پانی نہیں ملا بے شیر پیاسا مر گیا میں دیکھتی رہی بابا تمہارا راستہ میں دیکھتی رہی ڈوبا ہوا تھا خون میں میدان کربلا مقتل میں سو رہے تھے شہیدان کربلا گھر جل گیا حسین کا میں دیکھتی رہی بابا تمہارا راستہ میں دیکھتی رہی ایسی مصیبتیں نہ اٹھا ہے کبھی کوئی ایک ایک کر کے مر گئے میدان میں سبھی کنبہ میرا اجڑ گیا میں دیکھتی رہی بابا تمہارا راستہ میں دیکھتی رہی دریا پر سو رہا تھا علم دار کربلا جکڑا ہوا رسن میں تھا بیمار کربلا نیزے پر سر حسین کا میں دیکھتی رہی بابا تمہارا راستہ میں دیکھتی رہی امید تھی تم آؤ گے آئے نہیں مگر سجدے میں جب حسین گئے تپتی خاک پر خنجر گلے پہ چل گیا میں دیکھتی رہی بابا تمہارا راستہ میں دیکھتی رہی آصف آج بھی یہی گونجی ہوئی صدا آواز آ رہی ہے کسی کی یہ جا بجا بھائی شہید ہو گیا میں دیکھتی رہی بابا تمہارا راستہ میں دیکھتی رہی. ایک بار اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. کیونکہ مرحوم سے ہمارا بھی رشتہ بہت قریب کا تھا, ہمارے دوست بھی تھے, عزیز بھی تھے. ان کے لیے چند اشعار ملاحظہ فرما لیں, 4-5 اشعار, اور اس کے بعد مختصر ترین اشعار سلام کے. ایک بار اور صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد. ملاحظہ کیجیے.
ہر کلی افسردہ خاطر شاخ گل ہے سوگوار، ہر کلی افسردہ خاطر شاخ گل ہے سوگوار، ارے کون گلشن کی سنوارے زلف برہم تیرے بعد، کون گلشن کی سنوارے زلف برہم تیرے بعد، ہم اعزا ہی نہیں ہیں تیرے غم میں اشک بار، ہم اعزا ہی نہیں ہیں تیرے غم میں اشک بار، گلستاں میں رات بھر روتی ہے شبنم تیرے بعد، گلستاں میں رات بھر روتی ہے شبنم تیرے بعد، کیا گل و بلبل کے قصے کیا چمن کیسی بہار، کیا گل و بلبل کے قصے کیا چمن کیسی بہار، شاخ جس پر آشیاں تھا ہو گئی خم تیرے بعد، شاخ جس پر آشیاں تھا ہو گئی خم تیرے بعد، تھا بہت دشوار جینا بات تیرے پر شکیل، ایک سہارا بن گیا شبیر کا غم تیرے بعد، ایک سہارا بن گیا شبیر کا غم تیرے بعد۔ ایک بار صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ان کی باب الحوائج کی بارگاہ ہے، 4 مصرے بلال بھائی برائے قطع سرکار وفا کی شان میں، 4 مصرے آقا کی شان میں ملاحظہ فرما لیں اسی بحر میں۔ تیری ضیا سے ملاحظہ کیجیے گا شاہ، تیری ضیا سے منور ہیں مہر و ماہ و نجوم، تیری ضیا سے منور ہیں مہر و ماہ و نجوم، تڑپ رہی ہے جبیں تیرے نقش پا کے لیے، تڑپ رہی ہے جبیں تیرے نقش پا کے لیے، ملاحظہ کیجیے گا بطور خاص 2 مصرے، تڑپ رہی ہے جبیں تیرے نقش پا کے لیے، ارے تمام رنگ تصرف میں تھے مصور کے، تمام رنگ تصرف میں تھے مصور کے، بنی نہ دوسری تصویر پھر وفا کے لیے، تمام رنگ تصرف میں تھے مصور کے، بنی نہ دوسری تصویر پھر وفا کے لیے، بنی نہ دوسری تصویر پھر وفا کے لیے۔ اسی میں بڑے آقا کے لیے ملاحظہ فرمائیں کہ ملک کو جس نے عطا کی ہے قوت پرواز، ملک کو جس نے عطا کی ہے قوت پرواز، اسی کے در پا چلے آئیے دعا کے لیے، اسی کے در پا چلے آئیے دعا کے لیے، بطور خاص اسی کے در پا چلے آئیے دعا کے لیے، حسین پشت پا جب تک ہیں طول دیں سجدہ، حسین پشت پا جب تک ہیں طول دیں سجدہ، حضور سر نہ اٹھائیں ابھی خدا کے لیے، حضور سر نہ اٹھائیں ابھی خدا کے لیے، حضور سر نہ اٹھائیں ابھی خدا کے لیے۔ چونکہ مؤذن ولایت میرے بھائی بلال بھائی موجود ہیں، ایک مطلع 2 اشعار ملاحظہ فرما لیں آخر کلام میں۔ معجزے اپنے مطلع صرف 2 اشعار آخر کلام میں، معجزے اپنے بانداز دیگر بولتے ہیں، معجزے اپنے بانداز دیگر بولتے ہیں، وقت پڑ جائے تو نیزوں پہ بھی سر بولتے ہیں، وقت پڑ جائے تو نیزوں پہ بھی سر بولتے ہیں، ہم ہیں پردے میں تو پردے میں رکے ہیں جوہر۔ سنیے گا، ہم ہیں پردے میں تو پردے میں رکے ہیں جوہر، ہم جو آتے ہیں تو دیوار میں در بولتے ہیں، ہم ہیں پردے میں تو پردے میں رکے ہیں جوہر، ہم جو آتے ہیں تو دیوار میں در بولتے ہیں۔ آخری 2 مصرے،
آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے. ہم جو آتے ہیں تو دیوار میں در بولتے ہیں. بلال بھائی ترجمہ ایک تبسم کا ابھی تک نہ ہوا. ترجمہ ایک تبسم کا ابھی تک نہ ہوا. بے زبانی پہ زبانوں کے ہنر بولتے ہیں. ترجمہ ایک تبسم کا ابھی تک نہ ہوا. بے زبانی پہ زبانوں کے ہنر بولتے ہیں. بے زبانی پہ زبانوں کے ہنر بولتے ہیں. جس کے نور سے روشن یہ کائنات تمام ہے، جس کے نور سے روشن یہ کائنات تمام، اسی کے گھر میں اندھیرا ہے، کیا کیا جائے. وہ آنے والا ہے جو مظہر العجائب ہے، وہی یہ خوب سمجھتا ہے کیا کیا جائے. ہوا کے جھونکوں سے آتی ہے بوئے شیر خدا، ہر ایک بت یہی کہتا ہے کیا کیا جائے. مطلب سمجھ. قلم کے لب پہ یہ جملہ ہے کیا کیا جائے. قلم کے لب پہ یہ جملہ ہے کیا کیا جائے. علی کے باب میں لکھنا ہے کیا کیا جائے. قلم کے لب پہ یہ جملہ ہے کیا کیا جائے. کسی کے واسطے دیوار در نہیں ہوتی، کسی کے واسطے دیوار در نہیں ہوتی. سوال بنت اسد کا ہے کیا کیا جائے. قلم کے لب پہ یہ جملہ ہے کیا کیا جائے. بلندی قد حیدر کی کیا ہو پیمائش، بلندی قد حیدر کی کیا ہو پیمائش. یہ آسمان تو نیچا ہے کیا کیا جائے. قلم کے لب پہ یہ جملہ ہے کیا کیا جائے. کہاں علی کے فضائل، کہاں یہ طائر کہاں علی کے فضائل، کہاں یہ طائر بغیر پر
کیا کیا جائے. پتہ بند سماعت فرمائیے. بہت عمیق ہے بحر فضائل اور مجھے، بہت عمیق ہے بحر فضائل اور مجھے، تلاش گوہر یکتا ہے کیا کیا جائے. قلم کے لب کا یہ جملہ ہے کیا کیا جائے. جو تہ میں جاؤں تو خطرہ ہے ڈوب جانے کا، جو تہ میں جاؤں تو خطرہ ہے ڈوب جانے کا. نصیریت سے بھی بچنا ہے کیا کیا جائے. کے لب کا یہ جملہ ہے کیا کیا جائے. جو تہ میں جاؤں تو خطرہ ہے ڈوب جانے کا، جو تہ میں جاؤں تو خطرہ ہے ڈوب جانے کا. سیریت سے بھی بچنا ہے کیا کیا جائے. قلم کے لب پہ یہ جملہ ہے کیا کیا جائے. علی کے لہج میں رب نے نبی سے باتیں کی، علی کے لہج میں رب نے نبی سے باتیں کی. پسند سے یہی لہجہ ہے کیا کیا جائے. قلم کے لب پہ یہ جملہ ہے کیا کیا جائے. علی کی مدح میں گلریز منقبت کہنا، علی کی مدح میں گلریز منقبت کہنا. پلے صراط پہ چلنا ہے کیا کیا جائے. قلم کے لب پہ یہ جملہ ہے کیا کیا جائے. شاعر حضرات جو ہیں ترجیح فرمائیں، ایک خاص طور سے ایک شعر پر سماعت فرمائیے. علی کا تابع محمل بھی بامعانی ہے، علی کا تابع محمل بھی بامعانی ہے. علی کا نام ہی ایسا ہے کیا کیا جائے. قلم کے لب پہ یہ جملہ ہے کیا کیا جائے. طواف مولد حیدر پہ ہے عدو مجبور، طواف مولد حیدر پہ ہے عدو مجبور. جہاں میں ایک ہی کعبہ ہے کیا کیا جائے. قلم کے لب پہ یہ جملہ ہے کیا کیا جائے. اذان کا وقت ہے، ممبر پہ ہوں میں بیٹھا
हुआ। अज़ां का वक्त है, मिंबर पर हूँ मैं बैठा हुआ। ये मनक़बत ये मुसल्ला है, क्या किया जाए। कलम के लब पर ये जुमला है, क्या किया जाए। मैं होठ रखूं के सर रखूं, हुक्म दे माबूद। मैं होठ रखूं के सर रखूं, हुक्म दे माबूद। अली का नक्श कफ़े पा है, क्या किया जाए। कलम के लब पर ये जुमला है, क्या किया जाए। मैं होठ रखूं के सर रखूं, हुक्म दे माबूद। मैं होठ रखूं के सर रखूं, हुक्म दे माबूद। अली का नक्श कफ़े पा है, क्या किया जाए। कलम के लब पर ये जुमला है, क्या किया जाए। रहे हयात में जब भी हों मुश्किलें दरपेश, रहे हयात में जब भी हों मुश्किलें दरपेश। हमें नबी ने बताया है, क्या किया जाए। कलम के लब पर ये जुमला है, क्या किया जाए। अली की ज़ात है मौज़ूए बहस सदियों से। अली की ज़ात है मौज़ूए बहस सदियों से। नतीजा कुछ नहीं निकला है, क्या किया जाए। कलम के लब पर ये जुमला है, क्या किया जाए। क़सीदा लिख के भी मेरे कलम के माथे पर, क़सीदा लिख के भी मेरे कलम के माथे पर। निदामतों का पसीना है, क्या किया जाए। कलम के लब पर ये जुमला है, क्या किया जाए। अली की मदह का हक कैसे हो अदा गुलरेज़। अली की मदह का हक कैसे हो अदा गुलरेज़। ये काम सिर्फ खुदा का है, क्या किया जाए। कलम के लब पर ये जुमला है, क्या किया जाए। फातिहा। आज 28 की मुनासिबत से
سفر کی مناسبت سے تاخیر بہت ہوئی تو چھوڑتا ہوں میں وطن دین کو بچانے کے لیے چھوڑتا ہوں میں وطن دین کو بچانے کے لیے جو کیا وعدہ ازل میں وہ نبھانے کے لیے چھوڑتا ہوں میں وطن دین کو بچانے کے لیے کر دیا مجبور مجھ کو کرنے آیا ہوں سلام کر دیا مجبور مجھ کو کرنے آیا ہوں سلام جا رہا ہوں کربلا واپس نہ آنے کے لیے چھوڑتا ہوں میں وطن دین کو بچانے کے لیے ہو گئی نانا مکمل سب میری قربانیاں ہو گئی نانا مکمل سب میری قربانیاں آ گیا دنیا میں اصغر تیر کھانے کے لیے چھوڑتا ہوں میں وطن دین کو بچانے کے لیے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات فاتحہ بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على
سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إني أرى في المنام. صلوات بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش اعضاء پر بلا کے رسولوں کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو پائے جناب امیر کی آہٹوں پر دھڑکنے کا شعور عطا فرمایا. یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا. ایک مرد مومن اور عاشق حسین کے 40ویں کی مجلس ہے، تاخیر بہت ہو چکی ہے تو بہت مختصر سے وقت میں یعنی قرآن کے
کسی بڑے سورے کی تلاوت کے بجائے سورہ کوثر کی تلاوت کروں گا تاکہ کم وقت میں مجلس تمام ہو سکے۔ اور ویسے بھی آج کا دن جو گزر گیا ہے آغاز غریبی آل محمد ہے، اور یہ آج کی رات پہلی رات ہے جب سیدانیہ اپنے نانا کے مدینے سے باہر سر راہ خیمے لگا کے آرام فرمائیں گی، تو دل تو بھرے ہوئے ہیں، چہروں پر اداسی ہے کہ بسانے والا حسین اجڑنے جا رہا ہے۔ چند لمحے آپ سے گفتگو ہے، بات تمام ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے میں نے عنوان کے طور پر ان فقرات ربانیہ کلمات نورانیہ کی تلاوت کی، جس میں خداوند عالم نے اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں ایک خواب کا ذکر کیا ہے۔ اہل نظر تشریف فرما ہیں، میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، دست ادب جوڑ کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ گزارش کروں گا، بس توجہ رکھیے گا۔ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ایک خواب کا ذکر کیا، حالانکہ یہ وہی قرآن ہے جس کے لیے ہر کلمہ پڑھنے والے کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں زیر زبر بھی غیر ضروری نہیں ہے۔ تو جس کتاب میں زیر زبر غیر ضروری نہ ہو، ایسی عظیم کتاب میں اللہ خواب بیان کرے، وہ بھی چھوٹا موٹا خواب نہیں، پوری تفصیل بیان کرے اور قیامت تک مسلمانوں سے اس خواب کی تلاوت کروائے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی عظیم کتاب میں اللہ خواب بیان کر رہا ہے، ارے کچھ اور بیان کرتا۔ خواب تو خواب ہے، یہ ایسا کون سا خواب ہے جسے اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے؟ حالانکہ خواب کا فلسفہ یہ ہے کہ خواب ہم بھی دیکھتے ہیں، خواب آپ بھی دیکھتے ہیں، اور علی کے دشمن کے تو کیا کہنے، وہ تو چلتے پھرتے خواب دیکھتا ہے۔ ہاں میں کچھ کہہ رہا ہوں تو خواب تو دنیا دیکھتی ہے، مگر یہ ایک خواب ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا۔ معبود ایسا کون سا خواب ہے کہ جسے قرآن میں تو نے جگہ دی؟ آواز قدرت آئے گی۔ بات خواب کی نہیں ہے، بات خواب دیکھنے والے کی ہے۔ کیا مطلب کا مطلب یہ ہے کہ خواب کی اہمیت ہی اسی بنیاد پر ہے کہ جس نے خواب دیکھا وہ بھی نبی، جس کے لیے دیکھا وہ بھی نبی، جس نے خواب دیکھا وہ بھی معصوم، جس کے لیے دیکھا وہ بھی معصوم، جس نے خواب دیکھا وہ بھی اعلیٰ، جس کے لیے دیکھا وہ بھی اعلیٰ، جس نے خواب دیکھا وہ بھی محترم، جس کے لیے دیکھا وہ بھی محترم، جس نے خواب دیکھا وہ بھی سچا، جس کے لیے دیکھا وہ بھی سچا۔ تو کنائے میں باتیں کیوں کرتا ہے، اشاروں میں باتیں کیوں کرتا ہے؟ کھل کے بتا، خواب کس نے دیکھا، کس کے لیے دیکھا؟ کہ خواب دیکھنے والے کا نام ہے ابراہیم۔ مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں، جس کے لیے خواب دیکھا اس کا نام ہے اسماعیل۔ تو خواب ابراہیم نے دیکھا، کس کے لیے دیکھا؟ اسماعیل کے لیے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ عشق خدا میں، یاد خدا میں، راہ خدا میں اپنی گود کے پالے کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ خواب دیکھ کے چھپایا نہیں، اسی کو بتایا جس کے لیے دیکھا۔ اپنے محترم مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں، اسی کو بتایا، ارے کسی اور کو بتا دیتے۔ گھر میں زوجہ ہے ہاجرہ جیسی بیوی۔ ابراہیم کی تقدیر اس مسئلے میں بھی قابل سلام ہے کہ الحمدللہ ابراہیم کو اچھی زوجہ ملی۔ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، اگر بات آپ تک پہنچی ہو تو دعاؤں کی گزارش ہے۔ ابراہیم کو اچھی زوجہ ملی، شک نہیں کرتی ابراہیم پر۔
پیچھا نہیں کرتی ابراہیم کا. ہاجرہ جیسی بیوی گھر میں موجود, مگر ہاجرہ کو نہیں بتایا. بتایا تو کسے؟ اس اسماعیل کو بتایا جس کے لیے خواب دیکھا. میرے لال میں نے خواب دیکھا. بابا بتاؤ, قرآن حکایت کر رہا ہے, دستے ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, بابا کیا خواب دیکھا ہے بتائیے. میرے لال میں نے خواب دیکھا راہ خدا میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. میں اولاد والوں سے پوچھتا ہوں اور اپنے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر کسی کا باپ یہ خواب دیکھے اور بیٹے کو بیان کرے تو بیٹے کا جواب فطرتاً کیا ہوگا؟ یہی تو ہوگا, بابا ڈراؤنا خواب ہے, صدقہ دو بلا ٹلے, نیکی کرو بلا ٹلے. کیوں؟ الصدقۃ ترد البلا, رسول نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. معلوم ہوا ڈراؤنا خواب دیکھ کے صدقہ نکالا جاتا ہے تاکہ آنے والی بلا ٹل جائے. ابراہیم خواب دیکھ رہے میں ذبح کر رہا ہوں, اسماعیل سے بیان کر رہے ہیں. اسماعیل نے یہ نہیں کہا صدقہ دو, اسماعیل نے یہ نہیں کہا میری طرف سے خیرات دیجئے. اسماعیل نے باپ کو دیکھا, ہونٹوں پر تبسم لائے, آواز دی, بابا جان اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو کر گزریے. سارے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں اور دعائیں چاہ رہا ہوں. بابا جان اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو کر گزریے. آئیے ہم سب چلتے ہیں عالم تصور میں, بارگاہ اسماعیل میں, اور ان سے سوال کرتے ہیں اسماعیل ذبح ہونے کی خبر سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. اللہ اکبر. آواز دیں گے اسماعیل. میں بتانا چاہتا ہوں فقط اس عہد کا اسماعیل نہیں, کسی بھی عہد کا اگر اسماعیل ہے تو شہادت کے نام پر مسکرائے گا ضرور. ہائے 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 ہائے, چاہے مجھ جیسا اسماعیل ہو چاہے 6 مہینے کا اسماعیل. صلوات بھیجیں بابا اعظم. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مسکرائے کہ بابا جان کر گزریے. آگے بڑھے, آئیے چلتے پوچھتے ہیں, اے اسماعیل ڈر نہیں لگتا؟ جان پیاری نہیں ہے, جان عزیز نہیں ہے, ذرا سا خواب ہی تو دیکھا ہے, خواب کی بنیاد پر گلا کٹوا دیجیے گا, خواب کی بنیاد پر جان دے دیجیے گا, خواب کی بنیاد پر اپنا خون دے دیجیے گا, اپنی زندگی دے دیجیے گا. خواب ہے خواب. عجب نہیں اسماعیل آواز دے, تجھے کیا پتا, خواب ضرور ہے مگر امت کا خواب نہیں ہے, نبوت کا خواب ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کا خواب اور ہے. ذرا بولیے, میں کچھ کہہ رہا ہوں. نبوت کا خواب اور ہے, امت کا خواب خواب, نبوت کا خواب حقیقت. امت جو خواب دیکھے وہ خیال, مگر نبوت جو خواب دیکھے وہ عین حق. اس کی تعبیر لازم کا نبوت کا خواب اور ہے, امت کا خواب اور ہے. فرق کیسے واضح ہو؟ اس طرح آج مجلس سے گئے, چین سے سوئے, رات خواب دیکھا, پورا امین آباد ہم نے خرید لیا, رجسٹری کروا لی. صبح ہوتے ہی پہنچ گئے امین آباد, بھائی خالی کرو. کیوں؟ کہ ہم نے خرید لیا. کب خریدا؟ کہ رات جب سوئے تھے خواب میں خرید لیا. توجہ چاہ رہا ہوں. ان کا صاحب آپ کا دماغ چل گیا ہے, آپ کو علاج کی ضرورت ہے. ارے خواب میں کوئی خریداری ہوتی ہے؟ آئے 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 آئے, یہ ہے امت کا خواب. مگر معصوم کا خواب کیا ہوتا ہے؟ اگر سوتے میں بھی خریدے تو مرضی ہے خدا. صلوات بھیجیں بابا اعظم. یہ میں خواب بتا یا اللہم صلی علی. یہ میں صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خواب کیا ہے, اور اس کے بعد نتیجہ عرض کر دوں گا. تاریخ عالم و آدم میں اکثر موقعوں پر دعویٰ کیا ہے نبوت نے, دلیل دی ہے امامت نے,
نبوت کا دعویٰ تھا کہ ہمارا خواب اور ہے، امت کا خواب اور ہے، دعویٰ بے دلیل رہ جاتا۔ یہ تو امامت نے شب ہجرت بستر نبوت پر سو کے مرضی خدا خرید کے بتا دیا کہ فقط جاگتے میں نہیں، اگر ہم سوتے میں بھی خریداری کریں، عالم خواب میں بھی تو عین حق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب امت کا خواب اور ہے، نبوت کا خواب بی بی جزا دیں آپ کو اور ہے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں بلا تفریق مذہب و ملت عالم اسلام سے، خدیجہ ٹی وی کے ذریعے یہ مجلس جا رہی ہے، ریلے ہو رہی ہے، جو جہاں بھی سن رہا ہے میرے ایک سوال کا جواب دے دے، یہ بتائے دنیا خواب ابراہیم کا دیا ہوا کوئی تحفہ آج امت محمد کے پاس ہے یا نہیں؟ اگر یہ سوال منو بھائی بات ایسی عرض کرنے جا رہا ہوں، ایک سوال اگر واضح ہو گیا اور اس کا جواب آ جائے تو راہ راست پانے کے لیے کافی ہے۔ ساری دنیا مل کے بتائے کہ خواب ابراہیم کا دیا ہوا کوئی تحفہ آج امت محمد کے پاس ہے کہ نہیں، باوجود اس کے کہ امت محمد پر شریعت ابراہیمی نہیں ہے، شریعت محمدی کا نفاذ ہے، پھر بھی کوئی تحفہ ہے کہ نہیں؟ تمام عالم اسلام چیخ اٹھا، ارے تحفہ ہے، اور ایسا تحفہ ہے کہ اگر اس تحفے کو نہ مانے تو زندگی اکارت ہو جائے۔ کون سا تحفہ؟ کا ایسا تحفہ کہ اس تحفے کے بنا حج مکمل نہیں ہوتا، حج نہیں مکمل ہوتا۔ بتائیں تو کون سا تحفہ؟ کا وہی قربانی، لاکھوں روپے حج خرچ کر کے حج کے لیے گئے، لیکن اگر خواب ابراہیم کا تحفہ قبول نہ کیا، قربانی نہ کی تو حج مکمل نہ ہوا۔ یہ کھڑے ہیں ابراہیم، یہ ہے محمد عربی۔ دنیا بتائے ان میں چھوٹا کون بڑا کون؟ دستے ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ذرا سا حوصلہ بڑھا دیجیے گا کہ کہاں ابراہیم، کہاں محمد عربی، کہاں ابراہیم، کہاں سرکار رسالت پناہ؟ تو کیا عداوت انسانی میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں؟ دنیا بتائے ابراہیم کے خواب کا دیا ہوا تحفہ تو یاد ہے، محمد کی بیداری کا تحفہ من کنت مولا۔ ہائے 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 ہائے، آپ نے میرا حوصلہ بڑھایا، میرا دل بڑھایا، آپ نے حوصلہ بڑھایا۔ بی بی جزا دے، کیا یہ سوال نہیں کر سکتا کہ ابراہیم کے خواب کا دیا ہوا تحفہ یاد ہے، محمد کی بیداری کا تحفہ؟ کیسا محسوس کر رہے ہیں آقا کے چاہنے والے؟ یوں ہاتھوں پر قرآن نے قرآن کو اٹھایا، اولا نے اولا کو اٹھایا، مولا نے مولا کو اٹھایا، اور آواز دی اللہ مولایا وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مولا۔ اللہ میرا مولا، میں مومنین کا مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ تو اب میرا سوال ہے، بتاؤ مسلمانوں، بھائی جب یہ تحفہ یاد ہے تو پھر یہ یاد نہیں؟ آخری صف تک کے لیے میرا کلیجہ آپ کی ہتھیلی پر ہے، مگر دعاؤں کی خواستگاری۔ یا ارے بتاؤ، تکلف نہ کرو، کھل کے بتاؤ دنیا والوں، بھائی جب اسے مانا تو پھر اسے کیوں نہ مانا؟ بات صرف اتنی ہے کہ اسے ماننے کے لیے حسب نسب کی شرط نہیں، لیکن اسے اللہ نعرہ حیدری،
यार इसे कोई भी मान सकता है, मगर इसे हर कोई नहीं मान सकता। अली का इश्क बाजारों में बिकने वाली जिन्स नहीं कि माल हराम फेंका जाए, इश्क अली खरीदा जाए। अली का इश्क फिक्रा कह रहा हूं, गुजरते हुए वक्त के माथे पर लिख दीजिएगा। अली का इश्क दौलत देख के नहीं आता, नस्ल देख के आता है। पाकीज़ा नस्ल है तो इश्क अली है, नस्ल में कजी है तो इश्क अली कहां बाजारों में खरीदोगे। तख्ते हुकूमत नहीं है जिस पर कब्जा कर लो, अली का इश्क है, दिलों में लाया नहीं जाता, उतरता है। बात तमाम कर रहा हूं। बात को तमाम करना चाहता हूं। जाहिर है अहले ज़बां बैठे हैं, इजाज़त हो एक मतलब एक शेर हम भी पढ़ दें, इत्तेफाक से याद आ गया है क्योंकि कदरदान बैठे हैं और ज़बान की रियायतें और नज़ाकतें आपसे ज़्यादा कौन जानेगा। हमारे साथ शरीक होइएगा इन मिसरों में, जो आका के चाहने वाले सामने खड़े हैं वो भी इनमें शरीक हों। बौखलाहट में कोई रमज़े पुरस्रार है क्या? बौखलाहट में कोई रमज़े पुरस्रार है क्या? किसी मजहूल नसब नामे का इजहार है क्या? सारे मजमे की तवज्जो चाह रहा हूँ। बौखलाहट में कोई रमज़े पुरस्रार है क्या? किसी मजहूल नसब नामे का इजहार है क्या? अरे तूने लब खोले हैं अपने जो खिलाफे हैदर, तेरे आंगन में भी नीची कोई दीवार है क्या? हाय 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 नारे हैदरी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ख्वाब आखिरी दो बातें, गुफ्तगू तमाम। इंशाअल्लाह फिर कभी ख्वाब देखा का बाबा जान वो कर गुजरिए जो खुदा चाहता है आए। बीबी को नहीं बताया, हाजिरा बीबी को नहीं बताया। देखिए नन्हे से इस्माइल को बताया। शकील भाई बात अर्ज कर रहा हूँ, सिर्फ गौर करने की बात है कि फर्जंद को बताया जिससे छुपाना चाहिए, उसे नहीं बताया जिसे बताना चाहिए। और ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि अच्छी ज़ौजा हैं। कमाल हाजिरा ये है कि फ़कत मासूम की ज़ौजा ही नहीं है, मासूम की माँ भी है। ऐसी बीवी को बता नहीं रहे हैं। कम से कम ये बात तो समझ में आ गई कि नबी बीवियों को राजदार नहीं बनाता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपने सिर्फ मुस्कुरा के मेरा दिल बढ़ाने का तहैया कर लिया है तो कोई बात नहीं। नबी बीवियों को राजदार नहीं बनाता है। अल्लाहु अकबर। उन्हें नहीं बताया, इस्माइल को बता दिया। आए मेरे बच्चे को तैयार करो। कहाँ ले जा रहे हो? कहा अपने दोस्त से मुलाकात करवाने। खलीलुल्लाह है ना? कहा अपने दोस्त से मुलाकात करवाने ले जा रहा हूँ। बात को समेट रहा हूँ।
ادھر ماں نے بچے کو تیار کرنا شروع کیا، چونکہ آج سفر ہے، مطابقت دیکھیے، ماں نے بچے کو تیار کرنا شروع کیا مگر بے خبر ہے، جانتی نہیں ہے کہ بچے کو تیار کر دوں گی تو بچہ کہاں جائے گا۔ ابراہیم حجرے میں گئے، ایک تھیلا اٹھایا، چھری لی، اس میں رکھی، اسے لپیٹا، بغل میں دبایا، باہر نکلے، بیٹا تیار ہے، بازو پکڑا، گھر سے نکلے، میری طرف دیکھیے گا، پلکیں نہ جھپکنے پائیں، ملک سبا سے تخت بلقیس لانے کے مانند ہے مضمون، پلکیں جھپکی لطف بیاں جاتا رہا، وہ ہے منی، یہ ہے ابراہیم، یہ بازو پکڑ کے نکلے، یہ اسماعیل، یہ ابراہیم کے بغل میں چھری، وہ ہے منی وعدہ گاہ، جہاں کے لیے خواب دیکھا، لے کے چلے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے قربانی کی منزل قریب آتی ہے گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم بھی تاریخ کے روزن سے دیکھ رہے تھے کہ یہ باپ اپنے بیٹے کو لے کے جا رہا ہے، دیکھیں کتنا گھبرایا ہوا ہے، لیکن کمال عشق ابراہیم اور کمال اطاعت اسماعیل کہ جیسے جیسے منی سے قریب ہو رہے ہیں قدموں کے استحکام میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں لگتا کہ پاؤں بڑھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے ستون یقین ہے جو کعبے کو مستحکم کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا نہ کپ کپی، نہ تھر تھری، نہ عرق، نہ پسینہ، نہ گھبراہٹ، نہ چہرے پا سارے غم و حزن، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھے، پہنچ گئے اس منزل تک، دست ادب جوڑ کے خدا حسین کا واسطہ بیاض دل پر لکھیے گا، چاہا کسے ہے سمجھنے کی کوشش کرے دنیا، آگے بڑھے، آ گیا منی، قربان گاہ کو دیکھا، بچے کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، کہ لیٹ جاؤ، لیٹ گئے اسماعیل۔ اس میں سب سے بڑا منظر جو منظر لطف عشق ہے وہ یہ ہے کہ نہ قربانی دینے والا گھبرا رہا ہے، نہ قربان ہونے والا گھبرا رہا ہے۔ باپ نے کہا چلو تو بیٹا چل دیا، باپ نے کہا لیٹ جاؤ، بیٹا لیٹ گیا، پھر دست ادب جوڑ رہا ہوں، پلکیں نہ جھپکے، لیٹ گئے اسماعیل۔ ابراہیم ہے یاد خدا، عشق خدا، کیفیت عشق۔ اسماعیل کو دیکھا باپ نے، طرف آسماں دیکھا، جھولے سے چھری نکالی، یہ ہے گلو اسماعیل، یہ ہاتھ میں چھری، چھری یاد خدا میں بڑھی کہ خواب پورا ہو، اور بڑھی اور بڑھی اور بڑھی، شاید یہاں تک آئی تھی کہ اتنے میں تاریخ نے دیکھا کہ ابراہیم کے ہاتھ، ذرا سا میرا حوصلہ بڑھا دیجئے گا، ابراہیم کے ہاتھ کانپے، ابراہیم نے چھری رکھی، رومال نکالا، پٹی باندھی، اور اب بیٹے کے گلے کی طرف چھری بڑھائی۔ تمام انبیاء میں اکیلے ہیں ابراہیم جس کے لیے علماء یہ لکھتے ہیں کہ کبھی امتحان سے گھبرائے نہیں، ایک امتحان سے نکلے خود ہی دعا کرتے تھے، ایک اور، اس سے نکلے ایک اور، اس سے نکلے ایک اور۔ علماء کہتے ہیں ابراہیم اس لیے بار بار امتحان دینا چاہتے تھے کہ وہ چاہتے تھے میں امتحان دیتا رہوں، اس سے قریب ہوتا رہوں، امتحان دیتا رہوں، اس سے قریب ہوتا رہوں۔ ہر نبی کا امتحان ہوا، خدا حسین کا واسطہ، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کا امتحان اللہ نے لیا۔ اکیلے ہیں ابراہیم جو کہتے تھے ایک امتحان اور،
ایک امتحان اور اجازت ہے، نتیجہ عرض کروں یاد رہے، تاریخ امتحان میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے امتحان دیا، مگر کسی نہ کسی موڑ پر پہنچ کے ہر نبی کو یہ کہنا پڑا معبود بس، معبود بس، معبود بس۔ ابراہیم کے ہاتھوں کا کانپنا بتاتا ہے کہ زبان سے تو نہیں کہا، مگر جیسے ابراہیم کہہ رہے ہو معبود بس، آنکھوں پر پٹی باندھنے دے، بس آنکھوں پر پٹی باندھنے دے۔ بھئی آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے امتحان دیا، لیکن کسی نہ کسی موڑ پر یہ کہنا پڑا معبود بس، معبود بس، معبود بس۔ پوری کائنات میں اکیلا ہے حسین جس سے اللہ کہہ رہا تھا حسین بس، حسین بس، حسین بس، حسین بس۔ اللہ پوری کائنات میں آنکھیں چھلک گئی ایک دم سے۔ مجھے دعائیں چاہیے تھیں، مگر آپ کی آنکھوں نے کسی ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیوی کے رومال کو دیکھ لیا، تو اب میں کیا کروں؟ نبی کہہ رہا ہے معبود بس۔ اکیلا ہے حسین، میرا حسین کہہ رہا ہے معبود، اور اللہ کہہ رہا ہے نہیں میرے حسین بس۔ معبود تیرا حسین ہوں، تو جانتا ہے دل حسین کو، بتا۔ اور نہیں نہیں حسین نہیں، اب نہیں، کیوں کہ 32 برس کے بازو تو دے چکے، معبود اور نہیں حسین بس 18 برس کا کلیجہ تو دے چکے، معبود اور نہیں حسین بس 6 مہینے کی گردن تو دے چکے، تیروں پر تیر کھا چکے، بس ہے حسین بس، زخموں پر زخم پا چکے، بس ہے حسین بس، لاشوں پر لاش اٹھا چکے۔ کیا مصرع ہے شکیل بھائی، اتنا روتا ہوں اس مصرعے پر عالم تنہائی میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہم تم کو آزما چکے، یہ ایک مصرع دلوں پر وارد ہو جائے تو پوری زندگی رونے کو کافی ہے۔ ہم تم کو آزما چکے بس، اے حسین بس، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ جوانی کے عالم میں اکبر نوجوان کے قدموں میں جانے والا چلا گیا۔ ہمارے گلزار آغا صاحب تشریف فرما ہے، آپ کی چھوٹی بہن منسوب تھی، ظاہر ہے کہ بڑا غم ہے اعزہ کے لیے، اقربا کے لیے، بہت زیادہ تفصیل تو نہیں معلوم ہے مجھے، لیکن یہ اتنا بڑا مجمع، کچھ کہوں، 1400 برس کے بعد ایک عزادار کی مجلس ہوئی، اتنا بڑا مجمع۔ جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو اتنے لوگ بھی نہ تھے جو کہتے حسین ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ کیسی بدل گئی تھی دنیا، اللہ اکبر۔ بڑا غم ہوتا ہے، بڑا صدمہ ہوتا ہے، بہن کا بیوہ ہو جانا۔ ایک فقرہ کہوں، مگر یہ غم بھی جیسا عباس کو ملا کسی کو نہ ملا۔ عباس جیسے بہادر کو یہ معلوم ہو کہ میری بہن کو کس نے بیوہ کیا،
اور اس کے بعد بھی عباس انتقام نہ لے سکیں، کیسی گھٹن ہوگی زوجہ جناب مسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کل کی جو رات گزری ہے وہ رات میرے حسین پر، میرے مظلوم امام پر بڑی بے قراری کی رات تھی۔ روایت کہتی ہے کہ رات بھر ذکر خدا میں مشغول تھے، کبھی نانا کی طرف جاتے تھے، کبھی ماں کی طرف جاتے تھے، کبھی بھائی کی طرف جاتے تھے، قبر رسول سے لپٹ کے کہتے تھے، کیسے کہوں اپنے آقا کا جملہ، میرا دل پھٹ رہا ہے، کاش کہ میں کہہ سکوں۔ اس فقرے کا درد وہ سمجھے گا جو پردیس میں کسی نئے شہر میں، نئی بستی میں ہو اور دشمنوں کا خطرہ ہو اور رات ہو گئی ہو، اور وہ رات بسر کرنے کے لیے کہیں ایک چھوٹی سی جگہ ڈھونڈ رہا ہو کہ چپکے سے رات گزر جائے۔ فقرہ کہوں، میرے مولا جب قبر رسول پر گئے تو نانا کی قبر کو کچھ دیر تک دیکھتے رہے، اس کے بعد گر پڑے قبر رسول پر اور دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے قبر کو ایسے باہوں میں سمیٹا جیسے نانا سے لپٹنا چاہتے ہوں، اور یہ کہہ کے فرمایا، نانا دنیا ہم سے پھر گئی ہے، کیا آپ کی قبر میں اتنی جگہ اور نہیں بچی ہے کہ اپنے حسین کو چھپا لو؟ یہ وہ جملہ ہے کہ اگر غور کر لے تو کلیجہ پھٹ جائے۔ کیا آپ کی لحد میں اتنی جگہ اور نہیں بچی ہے کہ اپنے نواسے کو، اپنے لاڈلے کو، اپنے حسین کو چھپا لو؟ اللہ اکبر۔ وہاں سے اٹھے، ماں کی قبر کی طرف آئے، اماں الوداع، حسین جاتا ہے اماں۔ اماں جانے کا غم نہیں ہے، غم تو یہ ہے کہ آپ کی لحد پر چراغ کون جلائے گا اماں؟ قبر زہرا سے آواز آئی، میری گود کے پالے حسین، تو غم نہ کر میرے لال، آگے آگے تو چل، پیچھے پیچھے تیری دکھیا ماں اپنے بالوں سے زمین مقتل کو صاف کرنے آ رہی ہے۔ آوازوں کو دبا کے نہ رویا کریں، یہ شہر شہر عزا ہے، آج اجڑ گیا مدینہ، آئے صغرا۔ کوئی دل صغرا سے پوچھے کہ آج کی رات کیسے گزاری ہوگی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ادھر حسین قبر زہرا سے جدا ہوئے، بھائی حسن کی قبر کی طرف چلے کہ سرکار انیس کہتے ہیں مجلس 1.5 سے 2 منٹ میں تمام ہے۔ سرکار انیس فرماتے ہیں کہ قبر بطول سے آواز آئی، عباس۔ عباس نے آواز بطول سنی، دوڑ کے آئے، قبر پر پائینے پا گر پڑے، کیا حکم ہے بنت رسول کا؟ قبر زہرا سے آواز آئی، میر انیس کہتے ہیں کہ آواز زہرا آئی، حسین کی طرف دیکھ کے آواز زہرا آئی، عباس کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، ارے میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ اس بیت کا درد سمجھ لیں تو میں لسٹ تمام کر دوں، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ یہ کہنے کے بعد جناب عباس چلے۔ ایک راوی کا بیان ہے مسافر کا، وہ کہتا ہے میں مدینے کا رہنے والا نہیں تھا، میں اسی دن مدینے آیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ مدینے کے حالات عجیب ہیں۔ کہتا ہے کہ میں نے وہ منظر دیکھا، میرا دل پھٹ گیا، ایسا لگتا تھا جیسے مدینے کے ہر گھر سے جنازہ نکل رہا ہو، مدینہ اجڑ گیا ہو۔ میں نے پوچھا یہ سناٹا کیسا ہے، یہ سوگواری کیسی ہے؟ اور آگے بڑھا تو ایک جگہ کچھ لوگ جمع تھے، میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے لوگ جمع ہیں؟ تو مجھے پتہ چلا
کہ کچھ لوگ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ کون لوگ ہیں جو جا رہے ہیں، لیکن کچھ ایسا منظر تھا، کچھ ایسا درد کا سما تھا۔ کہتا ہے میں بھی قریب گیا اور وہ منظر دیکھنے لگا تو میں نے دیکھا اماریاں تیار تھی۔ بس صرف یہ پڑھنا چاہتا ہوں علی کی بیٹی سوار کیسے ہوئی مدینے سے، اور یہیں پر تمام ہو جائے گی مجلس۔ کہتا ہے میں قریب گیا، میں نے دیکھا ہماریاں سجی ہوئی تھی، تیار تھی۔ ہماریوں کے قریب ایک کرسی تھی جس پر ایک بزرگ خاندان بیٹھا ہوا تھا، سر پہ عمامہ تھا، چہرہ ایسا تھا کہ نگاہیں نہ ہٹتی تھی۔ کچھ جوان تھے، ایسے حسین جوان کہ میں نے نہیں دیکھے، ان کی کمروں میں تلواریں لگی ہوئی، سامنے ایک بیت الشرف تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آواز گونجی بادب کہ اب سواریاں آ رہی ہیں، نظروں کو جھکاؤ۔ دروازہ کھلا، ایک چادر کا پردہ کیا گیا، ایک بی بی نکلی، دونوں جانب نوجوانان دیوار بنے ہوئے، آگے لے گئے، محفل میں بٹھایا۔ دوسری بی بی نکلی، محفل میں بٹھایا۔ تیسری بی بی نکلی، محفل میں بٹھایا۔ وہ کہتا ہے میں دیکھتا رہا یہ منظر، لیکن وہ جو کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے وہ کسی بی بی کے آنے پر نہ اٹھے، مگر ایک ایسی سواری آئی، میں نے عجب ہلچل دیکھی۔ وہ بزرگ کرسی سے اٹھے، وہ جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا وہ بھی اٹھا، اور ادھر سے میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آگے بڑھا، اس نے محمل کا پردہ پکڑا۔ ایک جوان آگے بڑھا، دو زانو ہو کے خاک پر محمل کے قریب بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا وہ بی بی جیسے ہی نکلی، کرسی پر بیٹھا ہوا شخص اٹھا، اس نے بی بی کا بازو پکڑا، بی بی کو لے کے آگے بڑھا۔ ارے زانو پر بی بی نے پاؤں رکھا، ایک شہزادے نے پردہ پکڑا، بی بی بڑے احترام سے محمل میں بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا یہ کون سی بی بی ہے جس کا ایسا احترام؟ آواز آئی ہے علی کی بیٹی۔ کہتا میں نے پوچھا یہ جس نے بازو پکڑا یہ کون؟ کہا حسین ابن علی۔ کہتا میں نے پوچھا جس نے پردہ اٹھایا؟ کہا یہ علی اکبر۔ کہتا ہے میں نے پوچھا یہ جو خاک پر دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، جن کے زانوؤں پر پاؤں رکھ کے محمل میں سوار ہوئی علی کی بیٹی، آواز آئی عباس ابن علی۔ اللہ اکبر۔ جو زینب شان سے مدینے سے رخصت ہوئی ہو، اکبر نے پردہ سنبھالا، حسین نے بازو پکڑا، عباس دو زانو ہوئے۔ ارے وہی بی بی 11ویں محرم، ہاتھ پسے گردان، بے کجاوا اونٹ، کبھی دریا کی طرف کبھی مقتل کی طرف، عباس مدینے میں سوار کرایا تھا۔ اب کربلا میں بھی آ جاؤ، اپنی بہن کو سوار کراؤ۔ حسین آؤ، بہن کے بازوؤں کو پکڑ لو۔ واہ غربتا، واہ مظلومہ، واہ